بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم فرینڈز اینڈ ویورز، کیسے ہیں آپ لوگ؟ میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد وجاہت خان، اور جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ میں یوٹیوب اور فیس بک کے لیے ویڈیوز بناتا ہوں اور شیئر کرتا ہوں تاکہ نیو کمرز کو باہر کے ممالک میں آنے جانے اور وہاں پر زندگی گزارنے کی معلومات فراہم کر سکوں اور انہیں کوئی دقت محسوس نہ ہو۔ ویل فرینڈز اینڈ ویورز، آج میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ آپ آسٹریلیا میں بیجنگ ویزا اے سب کلاس 010 کے لیے کس طرح اپلائی کر سکتے ہیں اور کیا فائدے حاصل ہوتے ہیں۔ سب سے پہلے میں آپ کو اس ویزے کے کنٹینٹس بتا دوں جن کا ذکر میں آپ لوگوں سے کرنے والا ہوں۔ فیچرز، ایلیجیبل، وائی یو نیڈ بی وی اے اینڈ اپلائی۔ اب میں آپ کو فیچرز کے بارے میں بتاتا ہوں۔ اس ویزے پر آپ اس وقت تک رہ سکتے ہیں جب تک سبسٹینٹیو ویزا کا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ بیجنگ ویزا اے عارضی ویزا ہوتا ہے۔ یہ اس وقت حاصل کیا جاتا ہے صرف جب آپ نیا سبسٹینٹیو ویزا حاصل کرنا چاہتے ہوں۔ اس ویزے پر آپ قانونی طور پر آسٹریلیا میں رہ سکتے ہیں جب تک آپ کا موجودہ کرنٹ سبسٹینٹیو ویزا ختم نہیں ہو جاتا اور جب تک نیا سبسٹینٹیو ویزا آ نہیں جاتا۔ سبسٹینٹیو ویزا میں بیجنگ ویزا یا کرمنل جسٹس ویزا یا انفورسمنٹ ویزا شامل نہیں ہوتا۔ اس کی کوئی فیس نہیں ہوتی، یہ فری ہوتا ہے۔ اب میں آپ کو اس کی ایلیجیبلٹی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ بی وی اے یعنی بیجنگ ویزا اے کے لیے سیپریٹلی اپلائی کر سکتے ہیں۔ بعد میں جب آپ کو سبسٹینٹیو ویزا مل جائے، اگر آپ کو بی وی اے یا بی وی بی منظور ہو گیا ہے لیکن ختم ہو گیا ہے اور آپ بی وی اے کی ریکوائرمنٹ کو میٹ کرتے ہیں، آپ کا موجودہ بی وی اے یا بی وی بی کوئی سا بھی ہو، اجازت نہیں کہ آپ اس دوران کام کریں آسٹریلیا میں یا کام پر پابندی عائد ہے، جبکہ آپ یقین رکھتے ہیں کہ آپ کو ضرورت ہے کام کرنے کی۔ ایمبیسی آپ سے فائنینشیل ہارڈشپ کا ثبوت مانگے گی۔ اب میں آپ کو بینیفٹس کے بارے میں بتاتا ہوں۔ بی وی اے کے ذریعے آپ آسٹریلیا میں قانونی طور پر رہ سکتے ہیں جب تک آپ کا فیصلہ نہیں آ جاتا آگے کے لیے۔ اب میں آپ کو وائی یو نیڈ بی وی اے کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آسٹریلیا یعنی بیجنگ ویزا اس لیے چاہیے ہوتا ہے کیونکہ آپ کا پرانا سبسٹینٹیو ویزا ایکسپائر ہونے والا ہوتا ہے اور آپ کو نیا ویزا درکار ہوتا ہے۔ اگر آپ تو اس دوران آپ غیر قانونی طور پر ہو جاتے ہیں اور غیر قانونی رہنے سے بہت سی بیشتر مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا آپ کو۔ مثلا بعد میں جب آپ پی آر یا سیٹلمنٹ کے لیے اپلائی کریں گے تو آپ اس کے لیے ایلیجیبل نہیں ہوں گے۔ اگر آپ کا سبسٹینٹیو ویزا نامنظور ہو گیا ہے تو بعد میں دوبارہ آسٹریلیا سے باہر رہ کر بھی اپلائی کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ واپس چلے جاتے ہیں تو آنے والے لگاتار 3 سالوں تک آپ کا ویزا دوبارہ منظور نہیں ہوگا۔ اب میں آپ کو اپلائی کے بارے میں بتاتا ہوں۔ آپ ایمی اکاؤنٹ کے ذریعے اپلائی کر سکتے ہیں آن لائن۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو لائک ضرور کیجیے گا، اور ویڈیو سے متعلق اگر کوئی جو میں نے آپ سے ذکر نہیں کیا ہو اس ویڈیو میں اور آپ کے ذہن میں سوال آیا ہے تو بلا ہچکچاہٹ یعنی ہیسیٹیٹ کے کمنٹ کیجیے۔ انشاءاللہ میں آپ کے سوال کا جواب اور آپ کی ہیلپ ضرور کروں گا۔ آپ کے لائک کا، سبسکرپشن کا، نوٹیفیکیشن کا اور کمنٹ کا میں منتظر رہوں گا۔ دوبارہ ملتا ہوں اگلی بار نئے ٹاپک کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں مجھے ضرور یاد رکھے گا۔ اللہ حافظ۔